الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم الامین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مسرورا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمین۔ درس قرآن پاک سماعت فرمانے والے نہایت ہی خوش بخت با نصیب حضرات محترم معزز مکرم، بفضل خدا آج کا درس 30واں پارہ سورۃ الانشقاق آیت نمبر 6 تا 15 کی تلاوت پاک سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے پاک حضور دعائے مولا کریم ہم سب مسلمانوں کو قرآن کریم کی محبت عطا فرما کر ہمیشہ اس کی تلاوت کرنے والا، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما کر ہم سب گناہگاروں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔ حضرات محترم،
ترجمہ ان آیات طیبات کا یہ ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کادحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے رب تک پہنچنے کے لیے بہت مشقت کر رہا ہے، سو تو اس سے ملنے والا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، سو جس شخص کا صحیفہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے عن قریب بہت آسان حساب لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی سے لوٹے گا۔ سبحان اللہ۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور جس شخص کا صحیفہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ عن قریب اپنی موت کو طلب کرے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ دنیا میں اپنے اہل میں بہت خوش تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس کا گمان تھا کہ وہ اللہ کی طرف نہیں لوٹے گا۔ بلا، کیوں نہیں، إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، بے شک اس کا رب اس کو خوب دیکھنے والا تھا۔ حضرات محترم، یہ ہے ان آیات طیبات کا ترجمہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے ان آیات طیبات میں فرمایا، سو تو اس سے ملنے والا ہے، وہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور رب سے ملاقات کا معنی یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا تو اس سے ملنے والا ہے، یعنی تو اپنے رب کے حکم سے ملاقات کرنے والا ہے، جب تو حساب کے لیے پیش ہوگا۔ پھر فرمایا، سو جس شخص کا صحیفہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے عن قریب بہت آسان حساب لیا جائے گا، وہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ سبحان اللہ۔ آسان حساب کا معنی یہ ہے کہ اس کے اوپر اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے اور وہ جان لے گا کہ ان اعمال میں یہ اطاعت ہے اور یہ معصیت ہے، اس کو پتہ لگ جائے گا۔ پھر اس کو اطاعت کے اوپر ثواب دیا جائے گا اور اس کی معصیت سے درگزر کر لیا جائے گا۔ تو یہ آسان حساب ہے، حسابًا یسیرا۔ اس میں اس شخص پر کوئی سختی ہے تو نہ اس سے کوئی سوال و جواب ہے، نہ اسے یہ کہا جائے گا تم نے یہ کام کیوں کیا، اور نہ یہ ہوگا کہ پھر فرمایا تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا، کیونکہ اگر اسے کوئی عذر پوچھا جائے گا، وہ اگر عذر پیش نہ کر سکے تو وہ رسوا ہوگا۔ پھر جب اللہ پاک اس سے یہ حساب آسان لے گا، حساب آسان لیا جائے گا، تو خوشی کی انتہا،
کہ وہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا اور وہ ثواب کو حاصل کرنے والا ہوگا، عذاب سے نجات پانے والا ہوگا۔ اس کے اہل سے مراد اس کے اللہ پاک فرماتا ہے وہ خوشی خوشی اپنے اہل کی طرف جو ہے وہ واپس ہوگا۔ معاملہ تو ہو رہا ہے حشر کا، حساب کتاب کا، اہل کا کیا معنی ہوگا یہاں؟ تو اس کا معنی یہ ہے، مفسرین کرام نے یہ لکھا، اس سے مراد اس کو جو ہے ملی ہوئی یہ ملی کہ بڑی آنکھوں والی حوریں، اس کی بیویاں، اس کی اولاد ہیں۔ یہ بشرطے یاد رکھیں، بشرطے وہ مومن اور اہل جنت ہوں، یہ اس کے اہل و عیال ہے، تو خوشی خوشی وہ واپس آئے گا۔ پھر آسان حسابًا یسیرا، ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی کوئی ایسی بات سنتی جس کو انہوں نے نہ سمجھا ہوتا تو وہ اس کے متعلق سوال کر دیتی، حتیٰ کہ اس کو سمجھ لیتی۔ اور بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے حساب لیا جائے گا، اللہ اکبر، جس شخص سے حساب لیا جائے گا، بس سمجھ لو کہ اس کو عذاب دیا گیا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، کیا اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے ان قریب بہت آسان حساب لیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا اس سے مراد حساب کو پیش کرنا ہے، لیکن جس حساب میں یہ سوال ہوگا، سوال و جواب شروع ہو جائے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ دی پناہ، آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے حساب کو پیش کرنا، جس سے حساب میں سوال و جواب ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا، مر گیا۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1103، سنن ترمذی شریف حدیث نمبر 3337، مسند احمد جلد 6 صفحہ نمبر 27۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نماز میں یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ آپ اس طرح دعا فرما رہے تھے کہ اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ میں نے کہا یا نبی اللہ، آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے کے صحیفہ اعمال کو دیکھے گا، اللہ تعالیٰ بندے کے صحیفہ اعمال کو دیکھے اور اس سے درگزر فرما جائے، اور جیسے اس دن حساب میں یہ کہا جائے گا کہ ہاں یہ کام کس طرح کیا تو نے، جب سوال شروع ہو جائیں گے تو پھر ہلاک ہو جائے گا۔ اور مومن پر دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن پر
جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ عز و جل اس مصیبت کو مومن کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ مومن مسلمان کو جو کانٹا بھی چبھتا ہے وہ بھی کفارہ گناہ بن جاتا ہے۔ المستدرک ایپاب میں آئے، شعب الایمان میں آیا، صحیح ابن خزیمہ میں حدیث آئی، مسند احمد میں آئی۔ پھر فرمایا آیت نمبر 10 تا 12 میں کہ جس شخص کا صحیفہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ یہ تو مومن کا حساب دیکھا آپ نے، اور جس کا صحیفہ اعمال پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ ان قریب اپنی موت کو طلب کرے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ آیت اسود بن عبد الاسد کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور اس کا حکم ہر مومن کافر کے متعلق عام ہے، اور وہ اپنا فرمایا دایاں ہاتھ کتاب کو لینے کے لیے بڑھائے گا تو فرشتہ اس کے بائیں ہاتھ میں کتاب پکڑا کر اس کا ہاتھ موڑ کر اس کی پیٹھ کے پیچھے کر دے گا۔ اللہ دی پناہ۔ حضرت مقاتل نے کہا کہ اس کے لیے اس کے سینہ سے، یعنی اس کے جو ہاتھ ہیں اس کے سینے سے، پسلیوں کے ہڈیوں سے اس کی ہڈیاں توڑ کر اس کے بائیں ہاتھ کو اس میں باندھا جائے گا پیچھے نکال کر۔ فرمایا یہ جو اس طرح ہاتھ ہیں تو فرشتے اس کے ہاتھوں کو سینے سے پار کر دیں گے پیٹھ کی طرف، اور صحیفہ اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں اس کے پیچھے ہاتھ نکال کر صحیفہ اعمال پکڑا دیا جائے گا۔ اللہ دی پناہ۔ ہاں، وہ اپنی موت کو طلب کرے گا اور کہے گا ہائے عذاب، ہائے میرا عذاب، ہائے میری موت، جو واویلا مچائے گا، شور مچائے گا، پھر اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ دی پناہ۔ کیونکہ کافر کا دنیا کی خوشحالی کے بعد آخرت کی تنگی کی طرف لوٹنا، فرمایا بے شک وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں بہت ہی خوش تھا، سواریاں، بچے، محلات، دنیا کی ریل پیل، وہ تو ایسا خوش تھا اس کا گمان بھی نہ تھا کہ وہ اللہ کی طرف دربار میں پہنچے گا۔ وہ تو کہتا تھا اللہ کی طرف نہیں لوٹے گا۔ اللہ پاک نے بلا کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اس کو خوب دیکھنے والا تھا۔ دنیا میں اہل جنت غم تے خوف میں مبتلا رہتے تھے، دنیا میں اہل جنت فرمایا خوف میں مبتلا رہتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو آخرت کی نعمتیں اور خوشیاں عطا فرمائیں، جیسا کہ ان آیات طیبات میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ اہل جنت کہیں گے ہم میں سے پہلے اپنے اہل کے درمیان
اب بہت ڈرتے رہتے تھے، سو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہم کو دوزخ کی گرم ہواؤں کے، دوزخ کی آگ سے ہم کے بچا لیا عذاب سے۔ اہل دوزخ کے متعلق یہ بتایا کہ وہ دنیا میں خوش تھے، پھر ان کو آخرت میں دوزخ کے عذاب میں جھونک دیا جائے گا۔ فرمایا اللہ یحور، حور کا معنی ہے سفیدی اور خوبصورتی۔ اللہ اکبر، یہ جنت کی فرمایا گوری خوبصورت خواتین، قرآن پاک میں اس کو حور فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حور کے معنی ہے اس وقت تک نہیں پتہ چلتا کہ یہ حور کس کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اعرابی نے اپنی بیٹی سے کہہ دیا حوری ارجعی الی، اے میری خوبصورت بچی میری طرف لوٹا۔ آپ فرماتے ہیں اس آیت کا معنی ہے اس کا گمان تھا کہ وہ اللہ کی طرف نہیں لوٹے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اے اللہ میں سفر کی مشقت سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور واپسی کے غم سے، زیادتی کے بعد کمی کی طرف لوٹنے سے۔ صحیح مسلم شریف، سنن ترمذی شریف، سنن نسائی شریف، مسند احمد، ان سارے کتب دے وچ یہ حدیث مبارک آئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا بلا کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اس کو خوب دیکھنے والا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی جس طرح اس نے گمان کیا واقع میں اس طرح نہیں ہے، بلکہ وہ ضرور ہماری طرف لوٹ کر آئے گا۔ بے شک اس کا رب اس کو پیدا کرنے سے پہلے بھی جاننے والا تھا، اور اللہ پاک نے اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اس کو علم تھا۔ اللہ اکبر، مگر اے بندے تو اپنی آپ کو دیکھ، رب تعالیٰ کس طرح ہیں اہل ایمان اور مشرکین کفار کو فرما رہا ہے کہ یہ کیوں قیامت آئی تو نہیں ہے، یہ تو نہ روز حشر دا حساب شروع ہوئے۔ رب کریم نے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان فرمائے کہ ساکو ساریاں گلاں خبراں حشر والیاں، قیامت والیاں، جنت والیاں، دوزخ والیاں بیان کر دیتے ہیں۔ ہن کوئی اس دے وچ یہ تو نہیں مغالطہ تو نہیں ہو سکتا، انہیں پتہ ہی نہیں سی۔ دیکھو یہ سارے احوال یہ اگلے غیب جا خبرن جو قرآن ساکو بتا رہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک تو دعائے اللہ پاک ساکو جہنم دے، دوزخ دے عذاب تو بچائے، اللہ پاک جنت الفردوس دا اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، نفس اور شیطان کے حوالے نہ کرے۔ حضرات محترم، یہ ہے ان آیات طیبات کے مختصر سی تفسیر جو آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ پاک اس عاجز فقیر پہ، آپ سب حضرات پہ اپنا رحم و کرم فرمائے، آمین ثم آمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، وما علیہ الا البلاغ المبین، آمین۔